نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال ہوں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں جن کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جنت کی صفت یہاں کیا بیان ہوئی کہ عرضها السماوات والارض، جس کا عرض یا چوڑائی یا وسعت آسمان و زمین جیسی ہے۔ اس جنت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ جو تنگی اور خوشحالی میں اپنا مال خرچ کرنے والے ہوں، جو غصہ پی جانے والے ہوں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صفات انہی لوگوں کے اندر ہو سکتی ہیں جن کے دل بڑے ہوں، جو وسیع ظرف کے مالک ہوں، کیونکہ جنت بہت بڑی جگہ ہے۔ وہ چھوٹے دل کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے ہے جن کے سوچ کے افق وسیع ہیں، جو بہت بڑا ظرف رکھتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کرنا جانتے ہیں۔ ان آیات میں اگرچہ بہت سی باتیں بہت خوبصورت اور وضاحت طلب ہیں، لیکن ہم آج کی گفتگو کے لیے منتخب کریں گے غصے کے عنوان کو جنت میں رہنے والے یا اہل جنت کاظمین الغیظ ہیں، غصہ پی جانے والے ہیں۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو آتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہتا کبھی سنائی نہیں دیا کہ مجھے کبھی غصہ نہیں آیا۔ اس کے برعکس اکثر لوگوں کو یہ کہتے ضرور سنا گیا ہے کہ مجھ میں ایک بڑی خراب عادت ہے کہ مجھے غصہ جلدی آتا ہے یا غصہ بہت آتا ہے۔ غصہ آنا ایک فطری سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جہاں کچھ مثبت صفات رکھی، وہاں ان کے اندر کچھ منفی صفات بھی ڈالی گئیں بطور امتحان کے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان خیر و شر دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو غصہ بھی انسان کے اندر موجود ہے قدرتی طور پر۔ ہاں، ہمارے دین نے انسان کو یہ سکھایا کہ وہ غصے کا استعمال کہاں کرے اور کیسے کرے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ غصہ ختم کر دیا جائے، یہ بتایا گیا کہ غصے کا درست استعمال کیا جائے، اور جب غصہ اس قدر آ جائے کہ اللہ کی حدود پار ہونے لگے تو پھر اس کا علاج بھی بتایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غضب سے بچو۔ غضب غصے ہی کا دوسرا لفظ ہے، کیونکہ وہ آگ کی چنگاری ہے جو ابن آدم کے دل میں جلتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ ایسے شخص کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں؟ تو جس کو اپنے غصے کا احساس ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ زمین سے لگ جائے، یعنی عاجزی اختیار کرے۔ گویا غصہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کو روحانی طور پر بیمار کر دیتی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے کاظمین کا لفظ آیا،
کاف زوئے میم عربی میں مشک کے منہ کو بند کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو واٹر بیگ ہوتا ہے اس کے منہ کو بند کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. غصے کا آنا ایسا ہی ہے جیسے کسی واٹر بیگ میں گرم پانی کا ہونا، اور اگر اس کا منہ کھل جائے تو اس کے چھینٹے اڑ کے بہت سے لوگوں کو تکلیف دے سکتے ہیں، اور اگر اس کا منہ باندھ دیا جائے تو وہ پانی فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے. ہمیں غصے کے موقع پر اپنے آپ کو منفی رویے سے بچانا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے والے انداز سے محفوظ رکھنا ہے. تو آئیے مختصراً دیکھتے ہیں کہ غصے کے اسباب کیا ہوتے ہیں. غصے کا اصل اور بنیادی سبب تو تکبر ہوتا ہے. اپنی ذات، اپنی رائے، اپنے طریقہ کار کو بڑا سمجھنا، خود پسندی کا شکار ہونا، خود کو اہمیت دینا وغیرہ. ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ بعض لوگ تو اس کو پی جاتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں، یا ایک حد کے اندر اس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن بعض لوگ اس کا اظہار بہت بری طرح کرتے ہیں، مثلا چیخ چلا کر، چیزیں پھینک کر، چیزیں توڑ کر، گالی گلوچ کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے، مار کٹائی، بعض اوقات قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے. ایسی صورت میں انسان حدود کے اندر رہ کر تو غصے کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن حد کو پار کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت کیا بتائی؟ والکاظمین الغیظ، کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے، اس کو روکنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ غصہ ایک نقصان دہ چیز ہے. جب ایک انسان غصے کا شکار ہوتا ہے تو پھر اسے بہت طرح کے، مثلاً جسمانی، ذہنی، روحانی، معاشرتی، جذباتی، کئی طرح کے نقصانات ہوتے ہیں. بعض اوقات اس کی صحت پہ برے اثرات پڑتے ہیں، بسا اوقات اس کے کام پر برے اثرات پڑتے ہیں. مسلسل غصہ کرنے سے انسان کے اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں، انسان منفی سوچ کا شکار ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح انسان کی عقل بعض اوقات معوف ہو جاتی ہے، اور غلط قسم کے فیصلے انسان غصے کے تحت کر کے بسا اوقات اپنی ساری زندگی کو مصیبت میں مبتلا کر لیتا ہے. اور اسی طرح سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کے ایمان کا دشمن ہے غصہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو روکے یعنی کنٹرول کرے، حالانکہ اس کو اختیار ہو اپنا غصہ پورا کرنے کا، یعنی وہ غصہ نکال سکتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سب لوگوں کے سامنے بلائے گا اور فرمائے گا کہ جس حور کو تو چاہے پسند کر لے، یعنی اس کی پسند کی چیز اس کو دی جائے گی. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بندہ مومن کسی چیز کا گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ کے نزدیک بہتر ہو غصے کے اس گھونٹ سے بڑھ کر جسے وہ اللہ کی خوشی کی خاطر پی جاتا ہے. یعنی اور کوئی چیز اس کے غصے کو کنٹرول نہیں کر رہی ہوتی سوائے اس احساس کے کہ میرے رب کو یہاں پر اس انداز میں بات کرنا یا غصے کا اظہار کرنا پسند نہیں. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں مومن کے اخلاق میں سے ہیں، جب اس کو غصہ آئے تو اس کا غصہ اس کو باطل کی طرف نہ لے جائے، ناحق کی طرف نہ لے جائے، اور جب وہ خوش ہو تو اس کی خوشی اس کو حق کے دائرے سے باہر نہ نکالے، اور جب وہ طاقتور ہو تو اس چیز کو لینے کی کوشش نہ کرے جو اس کی نہیں ہے، یعنی طاقت کے بلبوتے پر دوسروں کا حق نہ مارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو کوئی اپنے غصے کو باوجود طاقت رکھنے کے روکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا. گویا غصہ کنٹرول کرنے والوں کا ایمان اور بڑھتا ہے، اور ناجائز طریقے پر غصے کے اظہار سے ایمان کو شدید نقصان پہنچتا ہے. انسان نیکی اور تقوی کی منزلیں جو بمشکل طے کرتا ہے ایک دم اس میں نیچے آ جاتا ہے. پھر اسی طرح غصے کا علاج بے حد ضروری ہے. اس میں کچھ چیزیں تو انسان کو خود ہی کرنا ہوتی ہیں، اور کچھ باہر کا ماحول بھی ایک حد تک انسان کو مدد دیتا ہے. اس میں چند چیزیں جو سنت سے پتہ چلتی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی.
پہلی چیز جو ہمیں سکھائی گئی وہ ہے اعوذ باللہ کا پڑھنا، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان جب غصے کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اس کا غصہ زائل ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے بیان کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دو لوگوں نے گالی گلوچ کی، آپس میں جھگڑ پڑے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو سخت غصے میں آ کے گالی دی، اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مجھ کو ایک کلمہ معلوم ہے، اگر یہ غصے والا شخص اس کو کہے تو غصہ جاتا رہے، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعوذ باللہ کہنے سے غصہ دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خاموشی بھی غصے کا علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموشی اختیار کر لے، چپ ہو جائے، زیادہ بات نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ناروا بات دیکھتے تھے، ناحق بات دیکھتے تو آپ کو بھی شدید غصہ آتا تھا۔ صحابہ کرام آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتے تھے، لیکن آپ خاموشی اختیار کرتے تھے یا پھر صرف حق بات زبان سے کہتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ غصے میں آ کر آپ نے کوئی ناحق بات زبان سے نکالی ہو۔ اسی طرح انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اس وقت ری ایکشن کتنا اور کس قسم کا ہونا چاہیے، لیکن بات یہ کہ اس وقت انسان کی عموماً عقل ہی معاف ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کا وقت ہی کم ہوتا ہے۔ اس لیے ایک اور علاج یہ بتایا گیا کہ انسان پانی پی لے یا پانی کا استعمال کرے۔ پیاس نہ ہو تو وضو کیا جا سکتا ہے، اگر پھر بھی غصہ دور نہ ہو تو نہایا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور یقیناً آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ تو گویا غصے کے وقت انسان وضو کی جگہ پہ چلا جائے اور اپنے اوپر خوب پانی ڈالے حتیٰ کہ غصہ دور ہو جائے، تھوڑا رو لے، اپنے سے بات کر لے، اللہ سے دعا کر لے، فریاد کر لے، لیکن لوگوں کے سامنے مجنونانہ حرکتیں کرنے سے بچے۔ اسی طرح اپنے آپ کو کسی ذہنی یا جسمانی کام میں مصروف کیا جا سکتا ہے۔ چیزیں پھینکنے یا توڑنے یا دروازے زور سے مارنے کی بجائے کچھ زیادہ بہتر کام کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی کتاب پڑھی جا سکتی ہے، تلاوت قرآن پاک کی جا سکتی ہے، اسی طرح کچھ ایکسرسائزز ہو سکتی ہیں، واک کی جا سکتی ہے، کیونکہ بعض اوقات جسمانی مشقت انسان کی ایسے کیفیت سے اس کو باہر لانے میں مدد دیتی ہے۔ اپنی پوزیشن کو تبدیل کرنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، پھر اگر غصہ جاتا رہے تو خیر، ورنہ چاہیے کہ لیٹ جائے۔ یعنی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو اٹھ کے بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ کے چل دیں۔ یعنی پوزیشن کا تبدیل کرنا، جگہ کا تبدیل کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ماحول انسان کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص غصے میں ہے تو کوئی سلی جوک کر دیں، کوئی ہلکی سی ایسی بات ہلکی پھلکی کر دیں جس سے ماحول میں شگفتگی پیدا ہو جائے اور غصہ کرنے والا ہنس پڑے، مسکرا پڑے، غصہ کرنا بھول جائے، کیونکہ ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ یہ انتہائی جاہلانہ بات ہے کہ اگر ایک شخص غصے میں ہو تو دوسرا شخص اس کے غصے کو اور بھڑکائے اور اس سے ایسی باتیں کرے جس سے وہ اور زیادہ غضبناک ہوتا چلا جائے، کیونکہ ہم جن لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں ان کی عادات کو بھی پہچانتے ہیں کہ کسی شخص کے غصے میں کن کن باتوں سے اضافہ ہوتا ہے اور کن کن چیزوں سے کمی ہوتی۔ لہٰذا ہم سب کو ایز اے فیملی ممبر یا جہاں پر سب مل جل کر رہتے ہیں کسی بھی مقام موقع پر، وہاں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، دوسرے کا غصے کو کم کرنے کے لیے، اور ان اسباب کو دور کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور بچانا چاہیے جس سے دوسرے شخص کے غصے میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ اسی طرح دوسرے کو چھوٹے چھوٹے جملے کہنا، ٹیک اٹ ایزی، کوئی بات نہیں، اس کا دھیان بٹا دینا، یہ چیزیں دوسرے کو مدد دے سکتی ہیں۔ اسی طرح غصے کے وقت نصیحت کرنا کسی کو زیادہ فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ اس وقت سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا۔
مثلاً بچے اگر بہت غصہ کرتے ہیں تو اس وقت بہت ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے، کسی دوسرے وقت میں اچھی طرح بات کی جا سکتی ہے، دلیل سے سمجھایا جا سکتا ہے، غصے کے نقصانات بتائے جا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اپنے آپ کو بہت زیادہ حساس نہیں کہنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو غصے کی غذا دیتے ہیں، میں بہت حساس ہوں، میں بہت سینسیٹیو ہوں، مجھے بہت جلد غصہ آ جاتا ہے۔ یہ کلمات دہرانے نہیں چاہیے، کیونکہ انسان جب ایسی باتیں بار بار کرتا ہے تو اس سے ایسی منفی عادات اور زیادہ پختہ ہوتی ہیں، اور بار بار دوسروں کے سامنے کہنے سے جھجک اتر جاتی ہے، اور اس سے انسان کا مزید نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو غذائی عادات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس کے کھانے میں کوئی ایسی چیز تو شامل نہیں ہے جس سے اس کے خون میں ایک دم گرمی پیدا ہوتی ہے اور بہت جلد غصے کا شکار ہو جاتا ہے۔ جاپان میں ایک حالیہ تحقیق کے مطابق نوجوانوں میں غصے کے اسباب کا جب پتہ چلایا گیا تو اس کا سبب یہ پتہ چلا کہ وہ زیادہ وقت ٹی وی کے سامنے یا اسکرین کے آگے بیٹھے رہتے ہیں یا کمپیوٹرز کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، جس سے ان کے دماغ کا فرنٹل لوب ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتا، یعنی پوری طرح ڈیولپ نہیں ہو پاتا، جو کہ ضبط نفس کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ اور ان کو آلٹرنیٹ کے طور پر ردم کے ساتھ یا گا کر چیز پڑھنے کو سجیسٹ کیا گیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے بہترین علاج یہ ہے کہ انسان بہت خوبصورت آواز سے قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالے، جیسا کہ صبح کے وقت، فجر کے وقت نماز کے بعد بلند آواز سے تلاوت جو ہے وہ ایک پسندیدہ عمل ہے، اور ایسی بہت سی عادات کو انسان کے اندر جو مثبت عادات ہیں وہ پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو اسباب انسان کو غصہ دلاتے ہیں ان اسباب کے بارے میں کسی دوست سے، کسی ہمدرد سے ڈسکس کر لینا چاہیے تاکہ مسائل کا حل سامنے آئے اور انسان ان مسائل سے نکلنے کی کوشش کرے جو عموماً غصے کا سبب بنتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین بچوں کے سامنے اچھی مثال پیدا کریں، بجائے اس کے کہ بچوں کو لیکچر دیا جائے کہ غصہ نہ کیا کرو، خود اپنے عمل سے ثابت کریں کہ غصہ کرنا کوئی اچھی عادت نہیں، تاکہ ان کے اندر غصہ دور ہو۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید غصہ کرنے سے یا غصہ نکالنے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تحقیق یہ بتاتی ہے کہ زیادہ غصہ کرنے سے غصہ مزید بڑھتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ کنٹرول کر لیا جائے، بہت زیادہ اظہار سے اس کا علاج نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل طاقتور کی تعریف یہ بتائی کہ پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ مومن کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے، اس کا مددگار ہوتا ہے، نہ کہ اس کی منفی عادات کو یا منفی چیزوں کو سامنے لانے کا سبب ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کی سلسلے میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے نقصان سے بچنے کا طریقہ، نہ کہ اس کے برعکس۔ انسان کے اندر اچھی عادات بھی ہیں، اچھائی کا جذبہ بھی موجود ہے، اس کے اندر نیک بننے کی صلاحیت بھی موجود ہے، اور اسی طرح اگر وہ برائی کی طرف جانا چاہے تو اس کی بھی اس کو سہولت ہے، جو راستہ چاہے اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستے دکھائے، یعنی ایک تو ایک انسان کے اندر خیر اور شر ڈالی کہ الہمہا فجورہا وتقواہا، اس کے ساتھ دو راستے بھی بیرونی طور پہ بتائے کہ وہ نیکی کی طرف جائے یا برائی کی طرف، جیسے ایک اور جگہ پر فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، خواہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ انسان اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرے بلکہ حق کے لیے غصہ کرے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کبھی کوئی انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کو توڑا جائے، اس کے لیے آپ انتقام لیتے تھے۔ یعنی انسان اپنے اس جذبے کو یا اس غصے کو ان کاموں میں استعمال کرے جو معاشرے کی اصلاح کے ہیں یا فائدے کے ہیں، بنسبت اس کے کہ تخریب کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو کسی بھی مثبت ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو خوب لگا دینا قدرتی طور پر آپ کے اندر منفی جذبات کے استعمال کو کم کر دے گا یا جذبات کے منفی استعمال کو کم کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت عطا کرے تاکہ ہم بہتر انسان بن کر اس زندگی کو بسر کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جب حاضر ہوں تو وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس سے